چلتے پکے شور بہت سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سیدھی تنظیم کی کال پر یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے بعد میں اپنی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 5ویں بار پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ دیا۔ میں بڑا صاحب کا مشکور ہوں، اپنے ضلع کی قیادت کا مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام دوستوں کا، سٹی تنظیم کے، تحصیل کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج پھر یہ ذمہ داری دی۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ساری سٹی تنظیم کو یہ ذمہ برداری اعلیٰ طریقے سے نبھانے کی توفیق دے۔ جیسے ساری سٹی تنظیم ادھر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کافی لوگ ہیں کہ آپ اس سٹی تنظیم کا مطلب تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات ایسا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، آپ لوگوں کے توسط سے ان کا جواب دینا ہم سمجھتے ہیں کہ سٹی تنظیم کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری سٹی تنظیم جو ہمارے سامنے میں کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر پھر بند ہی کرا دیے، شور ہے آپ بھی اچھی بول رہے ہیں، اسپیکر شور ہے، اسپیکر یہ آواز کٹا دو۔ میاں خان سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی اے کی سٹی پرووینس، شباب انصاری انفارمیشن سیکرٹری سٹی پرووینس، محمد راحت ریجنل جنرل سیکرٹری سٹی پرووینس، محبوب شاہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سٹی پرووینس، محمد ناصر ایڈوکیٹ سٹی صدر پاکستان تحریک انصاف آواز نہیں کم سے آواز بند کر دو نا، ادا بولے جائے اسپیکر لگے ساڈے وہ بند کر دو، شور وہ بند کر دو، آواز سمجھ نہیں آ رہی تھن چاہیے بیک کرا دے دوسرا لینا ادھر ہی آواز ہے، بند کر دے، بند آواز بڑی اسپیکر۔ ہاں جی بسم اللہ جی، بس تھی اچھا بولو، بس ٹھیک۔ جیسا کہ ساری سٹی تنظیم نے آپ لوگوں کو اپنا تعارف کروا دیا ہے، ہم سب لوگ عرصہ دراز سے آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے، اور مختلف اوقات میں ہم سب کو کوئی نہ کوئی پاکستان تحریک انصاف ذمہ داری دیتی رہی ہے، جسے ہم نے اپنی بہترین کاوش کے مطابق، عمران خان کے ویژن کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن بحیثیت انسان، ظاہر ہے انسان ہے، کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی بھی عمران خان کے ویژن سے پیچھے نہیں ہٹیں اور نہ ہی انشاءاللہ ہٹیں گے، کیونکہ عمران خان کا ویژن ایک ایسا ویژن ہے جس سے ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں اور دنیا میں ایک عزت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔
اب میں تھوڑا سا اپنی لوکل پالیٹکس پہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہ جو ہی پہلے ان کے عروج آیا، پھر اس کے بعد کہنے کی بات نہیں ہے، سب کو پتا تھا کہ درمیان میں تھوڑی سی پارٹی ڈاؤن ہوئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پارٹی کو عروج سے وابستہ کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جو کہ چاروں صوبوں میں اس وقت موجود ہے. تو جیسے ہی عروج آیا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہوئے یا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ویژن کے مطابق، عمران خان کے ویژن کے مطابق پارٹی میں شامل ہوگا، ہم اسے ویلکم کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ ویژن صرف عمران خان کا چلے گا، پاکستان تحریک انصاف کا چلے گا. کوئی ذاتی ایجنڈا، کوئی ذاتی مفاد نہیں چلے گا. آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ شہر میں اس وقت 3 مختلف لوگ این اے کے ٹکٹ کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں اسامہ حمزہ صاحب ہے، روف قتلہ صاحب ہے، حسام بڑیچ صاحب، یہ این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. ہمارے لیے تینوں ہی بہت مقدم ہیں، کیونکہ وہ تینوں کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کی ہے. تینوں اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی اپنی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ان سب کی منظر، ان سب کا ویژن، ان سب کا گول عمران خان ہے. میں اس کی مثال اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ 3 مختلف لوگ سفر شروع کرتے ہیں، لیکن ان کے راستے مختلف ہوتے ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہوتی ہے. اس لیے میں سب کو سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان تحریک انصاف کے ویژن کے مطابق آئے گا، وہ ہمارے سارا ہوگا. لیکن یہ تنظیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تنظیم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کو عمران خان ٹکٹ ایوارڈ کرے گا. ابھی یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش کرنا بنتی ہے، وہ اپنی کوشش جاری رکھے. لیکن تنظیم کسی ایک شخص کی تنظیم نہیں ہے. نہ یہ تنظیم اسامہ حمزہ صاحب کی ہے، نہ روف قتلہ صاحب کی ہے، نہ حسام بڑیچ صاحب کی ہے. یہ تنظیم عمران خان کی تنظیم ہے، اور یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہی کام کرے گی، اور عمران خان کے ویژن کے مطابق ہی اس ملک کو آگے لے کے جائے گی. ہمارے لیے تینوں کا کینڈیڈیٹ بہت قابل احترام ہے، وہ اپنی اپنی کوشش جاری رکھے. لیکن ہم بحیثیت کارکن، بحیثیت سیٹی تنظیم، ہم اس چیز پہ کہ پابند ہیں کہ عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا، یہ تنظیم اس کے ساتھ ہوگی. کل کو ہمیں کوئی بھی اپنے ایونٹ پہ بلاتا ہے، فرض کیا اسامہ حمزہ صاحب کہتے ہیں کہ سیٹی تنظیم میرے ایونٹ پہ آتی، ہم ادھر جانے کے لیے تیار ہیں. اگر قتلہ صاحب بلاتے ہیں، ہم ادھر جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر حسام بڑیچ صاحب بلاتے ہیں، ہم ادھر جانے کے لیے بھی تیار ہیں. کیونکہ تنظیم کا اپنا ذاتی کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے. تنظیم کا کینڈیڈیٹ وہی ہے جو عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے. یہ تو میں ایک چیز کیٹاگوریکلی آپ کو کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ گوجرا میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تبدیلی کی طرف چلیں. اب گوجرا کی عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نئے چہرے، نئے لوگ سیاست میں انٹری کریں. اس لیے میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم ایک نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اس شہر کی خدمت کر سکیں. اور میں ایک بات وہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، میں ایک پرانا کارکن، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں خود بھی پی پی 119 کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں پی پی 119 سے ٹکٹ لینے کی، اور میں اس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ جاری رکھوں گا. اور اگر پارٹی مجھے اس قابل سمجھے گی، میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے پی پی 119 کا الیکشن لڑوں گا.
لیکن اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میں ابھی ایلیجیبل نہیں ہوں PPA کے الیکشن لڑنے کے لیے، تو میں کبھی بھی پارٹی کی وائلیشن نہیں کروں گی۔ میں ایک بات اور یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا یہ حساب ہے کہ جب یہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے، پیچھے گوجرا کی سیاست آپ سمجھتے ہیں سب، تو سب لوگ گھروں میں بیٹھتے تھے، یہ چند ایک ورکر ہی تھے جو سارا کھڑے ہوئے تھے، لیکن جو ہی پارٹی کو عروج دیکھا اب سب لوگ نکل کے پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں۔ ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس چیز پہ ہمیں ضرور اعتراض ہے جن لوگوں نے پیچھے پارٹی کی وائلیشن کی، اس کے لیے ہم ضرور احتجاج کریں گے۔ اور ایک یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ صرف ہمارے اچھے وقت کے ساتھی نہ بنیں، ہمارے برے وقت کے بھی ساتھی بنیں۔ یہ میری تمام کینڈیڈیٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اچھے وقت میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہنستے ہوئے تو سب ہنستے ہیں، روتے ہوئے اکیلے ہونا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ جیبا صاحب، آپ سے سوال ہے میرا، پچھلے دنوں 2 پریس کانفرنس ہیں ہم نے دیکھی ہیں، رانا سلطان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، ندیم یوسف جٹ نے بھی کی۔ رانا صاحب نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کا واسطہ بھی انہوں نے دیا کہ پارٹی کو گوجرا میں بچانے کے لیے آپ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ دے دیں۔ یہ تھی رانا صاحب کی پریس کانفرنس۔ ندیم جٹ کی پریس کانفرنس ریسنٹلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو 3 کینڈیڈیٹ بنائے، انہوں نے 11 بنائے، کہ 11 کینڈیڈیٹ امیدواروں سے جو لوگ ہیں وہ نام لیے گئے یہ تنظیم بنانے کے لیے، اور جو 11 لوگوں نے نام دے دیے وہ شامل کر لیے گئے ہیں، جو پارٹی کے ساتھ سابقہ کارکن تھے ان کو نہیں شامل کیا گیا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن رانا صاحب نے جو بات کیا، رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب تو رانا صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں کہ انہوں نے کس زمرے میں یہ بات کی تھی۔ جہاں تک آپ ندیم یوسف جٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے پرانے کارکن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ 11 لوگوں نے یعنی کہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دے دیے تنظیمی عہدے کے لیے، میں نہیں سمجھتا ایسا ہوا ہے۔ اب ندیم یوسف جٹ صاحب کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ، ضلع کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، تو ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ وہ اکاموڈیٹ ہوں ان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ، یعنی کہ ضلع کی قیادت کے ساتھ۔ وہ کل بھی مل کے آیا ڈاکٹر رئیس صاحب سے، تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ اکاموڈیٹ ہوں۔ تو اب 11 بندوں کو جو کہتے ہیں کہ 11 کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے عہدیدار دے دیے، یہ اس کا جواب بھی وہی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا کہ کون کون سے عہدیدار ڈال دیے کون سے نہیں ڈالے۔ لیکن ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آج کا کام نہیں کر رہے ہیں، کے لیے بہت پرانا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے ہیں۔ کہ آپ بتائیے گا کہ جیسے ہی یہ PPA کی ٹکٹ اناؤنس ہوگی، جس بھی کینڈیڈیٹ ملے، تو کیا یہ بتائیں جو آپ کی تنظیم ہے اس کی رائے سے شامل ہوگی، آپ کی مشاورت ہوگی یا آپ کی مشاورت کے بغیر ہی خراب ہوگی، یا تحصیل گوجرا کی طرف سے؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ 2013 میں جب ٹکٹ اناؤنس ہوئے تو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے عبیس عبیر صاحب اور خالد چٹا صاحب۔ اب یقین کریں کہ میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ اس وقت لاہور جاتا تھا، اسلام آباد ان سے ملاقات کرتا تھا، اس وقت تو ہمیں سمجھ لیں ٹکٹ ہم نے ہی اوارڈ کیے تھے، تنظیم نے، کہ ہم سے مراد ہے تنظیم ہے، اتنی اہمیت دی تھی۔ بیچ میں ایک پیریڈ آیا 2018 والا، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوا اس میں پارٹی میں تنظیم کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں پہلے کلیئر کر رہا ہوں، ویری ایگزیکٹلی کلیئر، کوئی پارٹی نے تنظیم سے اس طرح نامینیشن نہیں پوچھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا اوپر ہوا۔ اس دفعہ ہمیں کن کی ٹیم یہاں نہیں بتائی گئی ہے، اور جو پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کی رائے لی جائے گی۔ یہ تو میں کہہ ہی سکتا ہوں کہ لی جائے گی، اور انشاءاللہ جب تنظیم اپنی رائے دے گی، رائے ہم سے لی جائے گی۔ یہ میں بات آپ کو حلفاً کہتا ہوں، میں یہ بات آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو ایک سائڈ پہ رکھ کر جو تنظیم وہ فیصلہ کرے گی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے گوجرے کے لیے سب سے اچھا ہو، ذاتی پسند اور ناپسند ایک سائڈ، یہ آپ کو میں حلف دیتا ہوں اس چیز کا۔ اس بار آپ کو امید ہے کہ جو 18 میں جیسے پیسے کے بل بوتے پہ ٹکٹ دیے گئے اب وہ نہیں ہوگا؟
देखिए ये तो हमारे इलम में नहीं है, आप सहाफ़ी लोग हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे कि पैसे चले या नहीं चले। छानते आप भी हैं, आपको भी पता है। अगर पैसे उस वक्त चल सकते थे तो फिर आज भी चलेंगे, मैं ये समझता हूँ। लेकिन ये आप लोगों का एक है कि नहीं चले हैं पैसे, मैं नहीं समझता कि हमारी जवाब में पैसे चले होंगे। ये उस बात का जवाब दिया है मैंने कि आपने कहा चले हैं, तो अगर उस वक्त चल सकते तो फिर आज भी चल सकते हैं। जब लेकिन कारकुन को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर क्या सोचेंगे आप? यही सोचेंगे कि पैसे वालों को जब टिकट दिए जाएंगे तो फिर तो यही बात होगी कि पैसे के बलबूते पे टिकट दिए जा रहे हैं, कारकुन को जब टिकट नहीं मिलेंगे। नहीं, ये आपकी बात सही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि अगर कारकुन को टिकट नहीं मिला तो वो सिर्फ पैसे के बलबूते पे नहीं मिला, उसकी और भी कई वजूहत हो सकती हैं। इसमें ना एक ये चीज़ है कि जो पिछली दफ़ा हुआ है उसमें एक तजर्बा किया गया चेयरमैन बनकर तहरीक इंसाफ। इस दफ़ा हमारे जो फिल्टर लगाए जाएंगे, जो हमें हिदायत है उसके मुताबिक रात को उठ के देखा जाएगा, उसके बाद फिर हमें फैसला होगा। उसके लिए 3-4 जो टीमें हैं मरकजी क़यादत ने तश्कील दे दी है, उनके नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। राव साहब, आप राना सप्तान का जो पैगाम था वो ऊपर पहुंचाएंगे कि कैंडिडेट जो है डिक्लेयर किए जाएं, वो अपना काम करें और पार्टी मजबूत हो? मैं बिल्कुल इस मौक़िफ़ के साथ। जो राणा साहब का पैगाम था, जब आपके पास पहुंच गया तो मेरे ख्याल से तो ऊपर भी पहुंच गया है। बाकी राणा साहब इधर बैठे हैं, हमारा भी यही, अगर ये मुतालबा राणा साहब का है तो इसमें जितने भी लोग बैठे हैं सबका ये मुतालबा है। हमें जो किसी को कभी उसके पीछे जाना पड़ता है, कभी उसके पीछे जाना पड़ता है, हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ फाइनल हो। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि हमारे तंजीम के जो अहदेदार हैं, हमारे सिटी प्रेसिडेंट है रिसेंटली दीपा काजी साहब, जो हमारे पुराने साथी हैं, हम इनके लिए एक अपनी टर्म जा रहे हैं। और अगर पार्टी इनको भी टिकट नहीं देगी, हम इनके साथ भी नहीं होंगे, हम उनके साथ ही होंगे जिसको पार्टी टिकट देगी। नहीं, आप ये इसका जवाब दें कि जो आपके जो कैंडिडेट हैं, ये 4-5 पैनल हैं, क्या एक पैनल एक को टिकट मिलना है तो दूसरे पैनल जो है वो साथ इलेक्शन अपना लड़ेंगे या पार्टी की साहब ऐसा है कि गोजरा की तहसील के 3 टिकट है, 2 पीपी के, 1 एनए के। जिसको भी पार्टी टिकट देगा हम उसके साथ जो भी पैनल बनेगा। ये तो पहले क्लियर कर दिया गया है, ये तो पहले क्लियर कर दिया गया है कि जिसको प्रार्थना टिकट देगा उसके मुताबिक खाना लेने के चलेंगे। जिसके पास टिकट इमरान का है वो हमारा कैंडिडेट है। रीमा साहब, जो पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नदीम साहब ने, वो बता रहे थे कि कहते थे शवाद फतेहाना साहब अपने बंदे चुन के कि अपने बंदे उम्मीदवारी की सीट दे रहे हैं, तो लेकिन दोनों के इतफाक नहीं हो गया। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात। मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक पार्टी का पुराना वर्कर हूँ, मुझे नहीं क्या कि मेरी किसी ने इस तरह की नॉमिनेशन की हो, मुझे पार्टी ने मेरिट पे लगाया है। या तो आप लोग कहते हैं कि मैंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, मैं पैराशूटर हूँ, मैं इम्पोर्टेड हूँ, ऊपर से आया हूँ, वो बैठ गया हूँ। मैं 2011 से प्रेसिडेंट चला आ रहा हूँ, कभी मैं तहसील प्रेसिडेंट, कभी सिटी प्रेसिडेंट। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फतेहाना साहब की कोशिश होती गोजरा में मेरा सिटी प्रेसिडेंट लगे, अशफाक साहब की कोशिश होती गोजरा में मेरा सिटी प्रेसिडेंट लगे। उन्होंने एक जेन्युइन वर्कर को, जो कि वर्कर था, उसको चूज़ किया है। मैं नहीं समझता। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उच्ची जाती रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरका ना डालो। मुझे नहीं पता कि पीटीआई में सारे लोग जानते हैं कि मेरे पहले क्या पोजीशन थी, कहाँ मैंने काम किया और किस पार्टी में पहले मैं काम करता रहा। लेकिन इमरान खान साहब जब आए हैं तो हम उनके बयानी के साथ रहे हैं और ऐसे कारकुन उनके लिए रैलियाँ भी निकाली हैं, उनके बयानी का साथ भी दिया। बल्कि मैं कहता हूँ कि उनका बयानिया और एक्चुअली हमारा ही बयानिया है। मैं इस पर ख़ास तौर पे ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी कल पूरी बॉडी की जो तंजीम की मीटिंग हुई है, सारी तंजीम ने एक मुतफिका फैसला किया जो मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ और जिसके लिए मैं कहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हम कर रहे हैं उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो तंजीम होती है ये ऐसे नहीं खड़ी की जाती और एक बंदे की बात नहीं चलती जो खलीफा साहब कहते हैं। हम तंजीमों के सारी ज़िंदगी के डंडे खाने वाले लोग, जेलें काटने वाले लोग,
ایز اے کارکن کینڈیڈیٹ کو MNA بنانے والے لوگ, MPA بنانے والے لوگ, وزیر بنانے والے لوگ, یہ کارکن ہی ہوتے ہیں. اور ہم نے کل ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے سٹی, ہمیں پاکستان کا نہیں پتہ ہے, ہمیں پنجاب کا نہیں پتہ ہے, ڈسٹرکٹ کا نہیں پتہ ہے. ہم نے اپنی PTI تنظیم کو سٹی میں مضبوط کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ نمبر 1 ہمارا سٹی کا ایک آفس ہوگا. اور ہم نے کل آفس جو ہماری PTI کی سیکریٹریٹ ہے, یہ خلیفہ کاشف صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ پوری تنظیم جو اس کا خرچہ اٹھائے گی, سارے جتنے بھی خرچے ہوں گے وہ سب کارکنوں میں اٹھائیں گے. لیکن ان کی مہربانی ہے کہ کل انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں شنائی میرج ہال میں آپ کے لیے 2 کمرے وقف کرتا ہوں, جس میں آپ تنظیم کی آپ میٹنگ بھی کریں, اور جتنے گوجرے تحصیل گوجرے کے اپنے کارکن ہیں, عام پبلک ہے, وہ وہاں پہ آئے اور ہمیں کام کہیں تو ہم 24 گھنٹے ان کے کام کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, کل یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ چونکہ یہ PTI کی تنظیم جو ہے یہ عمران خان کی تنظیم ہے, سب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے. ہمیں سے تو غرض نہیں ہے پہلے ان کی فیلیشن کہاں تھی اور کیا کرتے رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہماری جو لوکل گوجرے کی سیاست ہے, ابھی دوست باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں گوجرے کے لوگوں کا پتہ ہے جو کینڈیڈیٹ ہیں کہ اگر ایک کو ٹکٹ دے گا باقی سارے بھاگ جائیں گے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری بات شروع ہوئی ہے, ہم نے کی ہے کل ڈیسائیڈ. ہم انشاءاللہ اس کو بڑے ایزی ماحول میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے پورے پاکستان میں تبدیلی ہے PTI کی وجہ سے, عمران خان کی وجہ سے, وہ یہاں بھی ہم کوشش کریں کہ لائیں. اب زمانہ بدل گیا ہے, سوچ بدل گئی ہے, تو پھر ان کو کیوں نہیں بدلنا ہے. میں کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, تو ان کو بھی بدلنا پڑے گا. ہم نے کل یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ایز اے PTI جو ہماری PTI کی کیبنٹ ہے, یہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کے پاس نہیں جائیں. ہم نے کام ورکروں کا کرنا ہے, پبلک کا کرنا ہے, اور کوئی بھی پلیٹ فارم, کوئی مرکز سے کال چلتی ہے عمران خان کی کہ آج یہ ریلی نکالنی ہے, یا آپ نے یہاں پہ اسکرین لگانی ہے, یا آپ نے یہ جلسہ کرنا ہے, تو ہم ہمبلی ریکویسٹ کریں گے اپنی کینڈیڈیٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ وہ آئیں گے. وہ کیوں نہیں آئیں گے, ہم نے ان کے لیے کوششیں کرنی ہیں, ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے. تو ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا کینڈیڈیٹ کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ جیسے اجتماعی جو کال ہوگی, مجھے امید ہے کہ ہم جب ایک اسٹیج لگائیں گے یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور ہماری اسٹرینتھ بھی شو ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کل ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اس کو کوئی, ہم نے تنظیم کو کوئی لولی لنگڑی تنظیم نہیں علیحدہ پیش کرنا. سٹی گوجرا میں باقی کا ہمیں نہیں پتا. ہم نے اس کے لیے جو ہمارے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, پنجاب کے ہیں, پاکستان کے ہیں, ڈسٹرکٹ کے ہیں, ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو ایک لیٹر جاری کریں گے. وہ سارے محکموں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سے ہی ہیں, ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ سب کو ایک لیٹر جاری کریں گے کہ یہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں, یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ پبلک کے کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. اور یہ آپ کا ہی پبلک کا جو کام ہے, جو آپ کے جو بیروکریٹس ہیں, AC صاحب ہیں, DC صاحب ہیں, DPO صاحب ہیں, یہ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. لوگوں کے 100 مسائل ہوتے ہیں جو وہاں پہ تھانوں میں حل نہیں ہوتے ہیں, یہ عوامی نمائندے ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, وہ انہیں کو وہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں کا کام آسان کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی روایت نہیں ڈالنی جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے کہ کوئی بھی پارٹی کا عوامی نمائندہ جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ریلیف دیتا ہے, ان کے ساتھ جاتا ہے, کام کرتا ہے, اور ان کا بھی انتظامیہ کو پتہ آتا ہے کہ کون دیہڑی لگا رہا ہے, کون فی سبیل کر رہا ہے, تو ان کو پراٹھی ان کو دینی چاہیے اور دیں گے انشاءاللہ. اور میری خاص طور پہ یہ میڈیا سے میں گزارش کروں گا, بلکہ شروع سے ٹچ بھی ہیں اور یہ باقی سنسیئر بھی ہیں اور اپنا ٹائم نکال کے ٹائم بھی دیتے ہیں, نمائندگی بھی کرتے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں. اور ہمارا بیانیہ جو ہے یہ جو آج ہم ایک چھوٹے سے شہر گوجرا سٹی سے کر رہے ہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بیانیہ ہمارا ڈسٹرکٹ تک نہیں جائے گا, پنجاب تک نہیں جائے گا. اور انشاءاللہ کینڈیڈیٹ سارے ہم انشاءاللہ یہ ابھی 13 تاریخ کے بعد خلیفہ صاحب اور یہ ہماری میٹنگ میں کل بھی طے ہوا ہے کہ 13 کے بعد ہم اس تمام کینڈیڈیٹ جو PTI کے امیدوار ہیں ان کو اکٹھا کریں گے ہماری جو تنظیم.
और इंशाल्लाह इकट्ठा करके आप देखेंगे काशिफ भाई इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, सर एक छोटा सा सवाल है। आप सिटी के सदर भी हैं, इस बीच में कहा है भी एक उम्मीदवार भी हैं, एक उम्मीदवार भी है, आप एक अहम मुद्दे पे आप उधर बैठे हैं। आप शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत करेंगे या उनके बयान की मजम्मत करेंगे? देखिए, ये जो आपने बात की है ना, मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये वो ज़ाती बयान था, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन आप वैसे थे सहाफ़ी सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर ही क्यों ये सारे टैग कर रहे हैं? मेरी कल भी दोस्तों से बात हुई है, इससे बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा चुके हैं। यानी कि शहबाज गिल ने तो छोटे रैंक्स वालों को कैप्टन कर्नल वगैरह को मुखातब किया है। वो पुराने हो गया ना जी, ये नया है। नहीं, पुराने नहीं, वो पुराने किए जाते हैं, वो पुराने किए जाते हैं, वो पुराने नहीं होते। अगर इस बयान को भी अगर कोई इग्नोर करना चाहे तो ये भी इग्नोर हो सकता था। जनरल्स के मतलब जो कुछ पहले कहा गया है कि आपके इल्म में नहीं, सबके इल्म में है। एक बात कमेंट करूँ इसमें आयशा कि इंडिविजुअल, चाहे वो फौज में हो, वो सियासत में हो, वो सहाफत में हो, कोई भी इंडिविजुअल जिसका कोई भी काम जो कंडेमेबल है उसको कंडेम करना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं, जो मैं क्लियर कर दूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पर्पज से, एक मिसकंसेप्शन दूर करें पब्लिक भी और सहाफ़ी हज़रात भी कि हम किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हैं। हम इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं, जैसा कि शहबाज गिल ने ये भी कहा कि इदारे हमारे सर का ताज हैं, उनका एहतराम करते हैं। PTI का गिरफ्तार क्लियर मौक़िफ़ है, गिरफ्तारी से पहले भी हमारे यही मौक़िफ़ है। सर, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया, ये तो फिर आपकी चॉइस है। पहले भी ये मौक़िफ़ है हमारा कि हम इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं। इंडिविजुअल्स की जहाँ तक बात है, खिलाफ राय करना पाकिस्तानी का हक है, पर ख्याल है कि इदारों को दिल खुला करना चाहिए, जैसे शासन ने किया होता है। बस इतनी सी बात है। और ये साहब ने बात की है कि आंदे आंदे बस जो हमारी सिटी तंजीम है ना, वो बात हमारे मकसद से जो काम चलती है, यानी कि हमारी तंजीम में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके अपने अपने वहाँ पे रिलेशन जहाँ पे बैठे। ये बात करने का मकसद ये है कि अगर इज्तिमाई तौर पर दुकान आते हैं इमरान खान जैसे सब कैंडिडेट अलग अलग चूज करते हैं, जनता करते हैं। और मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, पहले ये इसका ये मकसद है कि सारे इज्तिमाई तौर पर एक जगह पर करना है। तंजीम के प्लेटफॉर्म वहाँ पर खड़े हों सारे कैंडिडेट। ये नहीं कि स्टेज अलग अलग हुआ है, और चाहते हैं जुड़ के काम करें। और एक बात इसमें वो ऐड वो करना जिन चाहता हूँ। हैं वो जा सकते हैं, जा सकते हैं। जी जी, तो मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ सब तंजीम के वाले से। इमरान खान के विजन के मुताबिक अगर वो इकट्ठा होना चाहे कि इमरान खान किसी जिसको टिकट देगा हम उसके साथ बाकी कैंडिडेट भी चलेंगे, हम हर एक के पास जाने के लिए तैयार हैं। हम उसामा हफ्ता साहब के पास जाने के लिए भी तैयार हैं, कतला साहब के पास जाने के लिए भी तैयार है, साम राय साहब के पास जाने के लिए भी तैयार है। अपनी अपनी कोशिश करें, इसमें कोई किसी को कोई एतराज़ नहीं है, हर एक ही राइट बनता है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन जो ही इमरान खान अवार्ड करते टिकट, फिर सबको इमरान खान का कैंडिडेट तस्लीम करते हुए उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर वो हम छोटे हैं सब उनसे, असम हमसे छोटा होगा, बाकी से तो हम सब छोटे ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें किसी भी जगह पे पार्टी की खातिर जाना पड़े तो मैं सबसे पहले जाऊँगा। अच्छा काशिफ साहब, मैं अपना उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक मिनट है, मैंने बोला मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर तो आप इमरान खान के विजन के मुताबिक आए हैं तो अब इमरान खान ने ABCD को टिकट दे दिया, आप उसके विजन के मुताबिक आ जाएं, वरना आप खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे। अच्छा जी, मैं काशिफ साहब एक आपकी तंजीम से सवाल करना चाहूँगा
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی. کس حوالے سے؟ یہ جو آج تتلا صاحب نے ریلی نکالی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، لیکن وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مختلف پارٹس میں بٹے ہوئے ہیں. آپ کے پاس جو چل کر آئے گا تو پھر ہی آپ اس کی حمایت کریں گے. میرا کویشچن پورا ہونے دیں، ٹھیک ہے نا. اگر آج وہ آئے ہیں، آپ نے فراخ دلی سے آپ کی تنظیم نے ان کو قبول نہیں کیا، تو کل سوری ٹو سے کل کیسے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ٹکٹوں کی کوئی بانٹ ایسی ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایک دوسرا کویشچن میرا، پاکستان تحریک انصاف کے 11 امیدوار ہیں میدان میں، بشمول آپ کے بھی، سبتین کے بھی، سب کے. یا تو کوئی صوبائی اور این اے دونوں صوبائی این ایس، ہاں جی انڈیویجلی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. آپ کی سٹی تنظیم ان 11 میں سے کن کے ساتھ ہے اس کا کسی کو نہیں پتا، معذرت. دوسرے نمبر پہ اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں اپنے مخالف کا تو ہم نے اس کی تیاری کی گئی کیا کی ہے؟ آج 10 سال بعد ہم پھر وہی پروگرام پہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے لائلٹی رکھی ہے پارٹی کے ساتھ. آج بھی آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیسی ہے کہ آپ ہر دفعہ ہار ہی رہے ہیں؟ کمی آپ میں کہاں پہ ہے جو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے؟ سوری ہو گیا سوال. بٹ صاحب پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ تتلا صاحب کے حوالے سے کہ وہ آئے ہیں، ہم نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں. میں نے سب سے پہلے، آپ میرے خیال نماز پڑھنے گئے تھے، میں نے سب سے پہلے کہا کہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. تتلا صاحب کو ہم انشاءاللہ سٹی تنظیم باقاعدہ انوائٹ کرے گی. یہ کل یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، کل باقاعدہ ان کو انوائٹ کرے گی اپنے اس آفس میں. یہ جو فلیگ ہے عمران خان کا، یہ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور ان کے لیے ہم ٹی پارٹی کا اہتمام کریں گے. ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ یہ تو کبھی ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ سب کے لیے یہی پلان ہے. اور یہ ایک اصول ہم نے کل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے، جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سب کے لیے. ہم کسی کا استقبال کرنے کے لیے موٹر وے پہ نہیں جائیں گے. کسی کا بھی کل حسام راج صاحب آتے ہیں، ان کو بھی ہم اسی طرح ویلکم کریں گے. اسامہ حمزہ صاحب ہمیں کہتے ہیں یہ تنظیم عمران خان کی تنظیم ہے، بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ کسی کینڈیڈیٹ کی تنظیم نہیں ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کی تنظیم نہیں ہے، یہ عمران خان کی تنظیم ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ آپ ابھی تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، دیکھیں ہر بندے کا ایک رائٹ ہے، وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ کوشش. اگر اس وقت ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا جھکاؤ کسی ایک گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب پارٹی ہم سے رائے مانگے گی، میں نے یہ بات بھی آپ کے آنے سے پہلے کی تھی، جب اگر پارٹی ہم سے رائے مانگے گی، ہم حلفاً ذاتی پسند اور ناپسند کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو گوجرا میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بیسٹ ہوگا ہم ان کو وہ تجاویز دیں گے. ایک تیسرا سوال میرا رہ گیا. سوال کرنے لگا بٹ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ عوامی حلقوں میں اکثر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گوجرا میں ایک پینل تجویز دیتے ہیں پی ٹی آئی کا جنرل الیکشن میں ایم این اے اور 2 ایم پی اے کا، تو آپ اس پینل میں جلسے جلوس یا اسٹیجوں کے اوپر نظر نہیں آتے، تو کیا آپ اس دفعہ کیونکہ آپ کا سٹی پریزیڈنٹ ہے، ایک بڑی ذمہ داری والی آپ کے پاس ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس کے ساتھ کہیں پر بھی نظر نہیں آتے، تو کیا اس الیکشن میں آپ یہ ریکارڈ توڑ دیں گے؟ دیکھیں رانا صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، سٹی صدر کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ہمارا جلسہ ہے، آپ نے پہنچنا ہے. اگر کوئی انوائٹ ہی نہ کرے تو سٹی صدر کیسے جا سکتا ہے یا تحصیل صدر کیسے جا سکتا ہے؟ پیچھے جو آپ نے ایونٹ کیے ہیں، جو خان صاحب کے اقتدار میں جانے کے بعد جو بھی ایونٹ ہوئے ہیں، اس وقت سٹی تنظیم نہیں تھی، وہ ختم ہو چکی تھی. آپ کو پتہ ہے سارے عہدے ختم ہو چکے تھے، یہ دوبارہ بنے ہیں. تو ہم دوست اپنے طور پر ایک تنظیم کے لحاظ سے اپنا ایک علیحدہ ایونٹ کرتے تھے، اسی لیے کرتے تھے کہ کسی کو یہ تاثر نہ جائے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے اے بی سی کے ساتھ ہیں. اب ہمیں کوئی سٹی، میں نے پہلے یہ بات ایکسپلین کی ہے، سٹی تنظیم کو کال کرے گا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے خود اپنی کوشش کرنی ہے سارے دوست اس جگہ پہ ہیں.
वो इमरान खान के विजन कहना तंजीम हम है, तंजीम हम है। इस वक्त पार्टी को अगर कल कोई जवाब लेते हैं तो हम जवाब दें। मैं आपकी इजाज़त से मैं मज़ीद इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जो इमरान खान का विजन है वो बड़ा क्लियर है, खुददारी का विजन है। जैसे इमरान खान कहता है कि हम मुल्कों के साथ उनकी गुलामी हमें कबूल नहीं, हम बराबरी के तल्लुकात चाहते हैं, किसी से खराब नहीं करना चाहते तल्लुकात। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद से मैं पाकिस्तान के हर कारकुन को एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट उसकी इज्जत नफ्स को ख़राब करने की कोशिश करे, उसकी खुददारी को ठेस पहुँचाए, तो आप कभी भी ऐसे कैंडिडेट के पास से भी ना उतरे। ये इमरान खान का विजन है, ये नज़रिया है। हम जब नज़रिए की बात करते हैं तो हमने ये सीखा है। तो तीनों कैंडिडेट्स जो NA के हैं उनके लिए भी हमारा यही पैगाम है कि आपको हमें बराबरी पे हमारी इज्जत भी करना होगी और हम आपको उससे ज़्यादा इज्जत देंगे। अगर आप ये तसव्वुर करेंगे कि हम महज आपके नारे लगाएं और आपका जब जी चाहे आप हमें नज़रअंदाज करें, तो ऐसा नहीं इंशाल्लाह होगा। ये आपकी जाति होगी, इसमें हम इंशाल्लाह फिर प्रोटेस्ट भी करेंगे। नज़रिए की बात की आपने, इमरान खान के नज़रिए के विज़न की, जो KPK में हुआ है, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। उसके सेकेंडली जो उधर से गाड़ियाँ ली गई हैं, शीरी मज़ारी के बयान पे किसी ने भी उसकी तरदीद नहीं की, ना उस जानिब से आई है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शन हो जाता है ना, तो ये अच्छा लोकल आ गया सवाल, लोकल आ गया। लोकल सिर्फ एक सवाल था जवाब देते प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर लेना। सुन लो मेरी बात एक मिनट, कोई मसला सर एक के सिर्फ मैं एक मेरा तीसरे सवाल सिर्फ एक सी सवाल कीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, कमी कताई केड़ी था जी मैं वो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे खुशी है कि आपने हमारी सबकी तवज्जो दिलाई है कि हमें वो कमियां कोताहियां दूर करनी चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा और उसका एविडेंस ये है सीखने का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आना सप्ताह में की थी जिसका हवाला आपने दिया, जिस मौक़िफ़ पे हमने बात की थी, आज अल्लाह के फजल से इतने सारे लोग उसी मौक़िफ़ पे इकट्ठे हैं। इसका मतलब यह है कि वक़्फ़ और बयानिया जो है, हमारे बयानिए को मकबूलियत मिल रही है, और जब किसी बयानिए को मकबूलियत सब बराबर है। लेकिन अब मैं बार बार इस चीज़ का जवाब दे चुका हूँ, जब हमसे राय ली जाएगी, ये हमारी